اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آپ کے جیسا رحم دل کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایک سیکنڈ میں ساری عمر کے لیے جان شیطان اور نفس سے چھڑا دی۔ بولے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ صحابہ نے مارنے کی اس کو کوشش کہا کچھ مت کہو۔ اس کو بلایا، بڑی سرکار بڑی سرکار، کہا کہ تجھ سے کچھ پوچھتا ہوں، اس کا جواب مجھے دو۔ کہا تمہاری بہن سے کوئی ارادہ کرے؟ کہا برداشت نہیں ہوتی اس بات سننا، برداشت۔ کہا تم جو زنا کرو گے اس کا مطلب تھا کسی کی بہن تو ہوگی۔ کہا تمہاری بیٹی سے کوئی ارادہ کرے؟ کہا بات نہیں سن سکتا ہوں۔ کہا تم کسی ساتھ یہ برائی کرے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی۔ ایسے اور بھی الفاظ کہے جس سے پریشان ہو گیا۔ میں سن نہیں سکتا ہوں، کہ ارادہ تو اس کا کیا ہوگا، میں سننا گا۔ کہ تم جو زنا کی اجازت مانتے کہ اس کی ماں بیٹی سے ایسا کرو، اس کو گوارا ہوگا؟ اس نے جو سنا اس کی سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کے منہ سے نکل جعلنی اللہ فداک، خدا کرے میں آپ پہ نثار ہو جاؤں۔ پھر آپ نے اس کو دعا دی، اٹھ کے گیا۔ تو جوان کہتا مجھے ایسا ہوا جیسے میرے دونوں سائڈوں سے شہوت ختم ہو چکی ہے، میں بالکل پاک صاف تھا۔ ساری عمر کے میں بالکل پاک صاف ہو گیا، وہ چیز ہی ختم ہو گئی۔ آقا جی کی روحانیت، آقا جی کی روحانیت آپ کو پتہ ہے۔ آپ کے والد کہتے ہیں آقا جی کے والد، ایک عورت تھی ان کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، ان کا دل ہی نہیں جاتا تھا، کیونکہ آقا جی کی روحانیت اندر تھی نا۔ دیکھو کتنی پاکیزگی ہے۔ اس لیے محبت والوں نے لکھا ہے اذا رأیت منک تحکمت وغدت تقودک فی لذت الشہوات، اگر تم دیکھا نفس تیرے پہ غالب ہے، گناہ نہیں چھوٹتے تو اس سے تیری جان نہیں چھوٹتی۔ فصرف ہواها مواظبا لا سیما بدلائل الخیرات، تو اس زہر کو، اس مصیبت کو ختم کر درود شریف پڑھ کے، اور درود شریف میں خاص کر کے یہ جو ہم مستجاب الدعوات بنائی ہے دلائل الخیرات، اس پر آقا جی کی خاص نظر ہے کہ اس میں اضافے کیے ہوئے آقا جی نے۔ ہاں اتنا بتا دیتا ہوں، نبی کریم نے کہا جو میرے پر جھوٹ بولے گا اپنی جگہ جہنم پر بنا۔ میں اسی جگہ میں آقا پہ جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو یہ مستجاب الدعوات جو سے اس کو بہت کوشش کریں، ایک حفظ ضرور پڑھ لیا کریں، اس سے بڑے فائدے آپ کو ہوں گے۔ جو محبت والے ہیں 8 دفعہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے کثرت درود نبی کریم کی صحیح حدیث متفق ہے، تم فی الہموم والغموم وتکسر الارزاق، ہر غم ہر مصیبت کو دور کرتا ہے میرے پر بہت درود پڑھنا، اور رزق بے حساب ملتا ہے آدمی کو۔ لیکن خدا توفیق دے نا، اللہ کرے دلائل خیرات اس کو نہ چھوڑیں۔ ہاں اور جو وقت خالی ہو درود شریف پڑھتے رہا کریں سارا دن۔ ہاں سب سے افضل درود جو آقا کی زبان سے نکلا ہے، درود ابراہیم یا پہلا حصہ پڑھ لیا کر نماز کے بعد، نماز میں پورا۔ وہ بھی آقا جی کی اجازت تھی اہل طریقت کو، ہم اہل طریقت مشائخ کی بات مانتے ہیں، باہر اجازت دی کہ لمبا نہ ہو جائے اتنا قبول کر لیا۔ اور اہل طریقت پر ہم ایمان رکھتے ہیں جن سے ہم کو فائدہ ہوا ہے، سب کو تو مانتے ہیں لیکن زیادہ اسی کی بات دیں جس سے فائدہ ہوا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی نہ کہا کہ آل نہیں اصحاب نہیں، چاہے حدیث میں آیا ہے کہ آل یا صحابی کا، وہ بھی کہا ہے، لیکن کسی کو یہ بھی اجازت دی، یہ بھی کہو تو ہم کو قبول ہے، وہ کہے آل ہی اصحابی ہے۔ جب آقا قبول کرتے ہیں تو تم آل یا صحابی کہو نہ کہو، آل یا صحابی تو خود ہی ان پر اللہ ہی کہتا ہے، تمہارے کہنے سے کرے گا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھا کرے، اگر کام میں ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، نوکریوں پہ ہیں، بہت چلتا ہے، اس کو بھی آقا جی کی طرف سے سمجھیں۔ اور یہ میں اپنے ذمے میں لیتا ہوں انشاءاللہ کہ میں آقا پہ جھوٹ بولنے والی بات یہاں نہیں کروں۔ حال ہے نہیں ہے، آقا نے کہا ہم نے مان لیا، ختم۔ چلیں جی بسم اللہ۔ ہوتا جاتا تھا میں آپ چپ کرا۔ ہاں وہ بات بیچ میں رہ گئی، وہ عورت راغب کرتی تھی حضرت سرزم کے والد کو، آپ کا جی نہیں چاہتا تھا اس کی طرف، راغب ہی نہیں ہوتے تھے۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی تو وہ نور حق، نور ذات منتقل ہو گیا آقا جی سے، ان کے والد سے باہر آ گئے۔
تو اب ان کے دل میں وہ بات نہیں رہی، وہ کہتے وہ بات نہیں تھی. دیکھا، اس سے زیادہ کہنا بے ادبی ہے. تو آقا جی کا مس ہونا، رخ ہونا، مصیبتیں اندر باہر سے دور ہوتی ہیں، اللہ کی قسم. اور میں اللہ کی قسم کھا کے، اگر آپ زیادہ دور پڑھنے سے راغب ہوں، خدا کی قسم آپ گناہ کرنا چاہیں گے آپ سے نہیں ہوگا. دیکھ تجربہ کر لینا، کریں گے نہیں ہوگا آپ سے. یہ آقا کی محبت، آقا سے دل، آقا سے دل لگانا، ظاہری باطنی مصیبتیں، گناہ کرنا چاہیں گے خدا کی قسم نہیں ہوگا آپ سے، نہیں ہوگا. ایسی بچت. آپ کے والد کی بات پہ یاد آئی. ہاں جی، کہتے عورت راغب کرتی تھی، دل جاتا ہی نہیں تھا. جب آپ کی ولادت ہو گئی ہے فرق آ گیا. اب کنٹرول کرنا پڑ گیا. پہلے کنٹرول ہی نہیں کرنا پڑتا تھا، اب کنٹرول کرو. آپ کے متعلق آدمی کیا سوچ سکتا ہے؟ ہاں، بس آپ سے دل لگ جائے سب کچھ ہو جائے. دین دنیا کی خیریں ملیں اور دین دنیا کی مصیبتیں دور ہوں. ہاں، یہ لوگ رحمت اللہ عالمین کا مطلب نہیں سمجھتے. وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ اچھی باتیں کا بتایا ہے، یہ کر لو، برے کام نہ کر. یہ تو ہم تم بھی کہہ لیتے ہیں، فرق کیا ہوا؟ ان کی خصوصیات ہیں، یہ نہیں ہے. یہ تو سب کہہ دیتے، تو پھر سبھی رحمت اللہ عالمین ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. چلے جی، ہر ایک اپنا عقیدہ ہے. تو یہ تم کو ٹھوس دلیلوں سے باتیں سمجھائی ہیں. اگر تمہارے دل صرف لگ گئے، تم کو دنیا میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، بیماری میں زیادہ مشقت کہ بیماری جو تم کو لگی ہے وہی دوسرے کو لگی ہے. اس کو جتنا تکلیف دے رہی اس کے مطابق تم کو 10% تکلیف ہوگی. بیماری ہوئی ہے اس کو 100% ہو رہی کہ تم درود پڑھتے، تم محبت کرتے ہو حضرت محمد مصطفیٰ. وہی بیماری اس کو ہے، لیکن اس کو جتنی تکلیف ہے وہی بیماری تم کو 10 بیماری کا دم ٹوٹا ہوا ہے. یہ کمال دیکھو، اللہ کی قسم میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. وہ رزق میں سال بھر محنت کرتے ہیں. تمہاری محنت کی مہینے کی محنت میں سال کیا 10 سال کا رزق بھی آقا دلوا سکتے ہیں خدا سے. ہاں، میں آپ کو بتا دوں یہاں. تو آپ زیادہ محنت اسی پہ کریں، ان کی مرضی کے کام کریں. وہ راضی ہو گئے تو خدا تم سے راضی. خدا تم سے راضی. خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا چاہیے تم کو؟ دین چاہیے، دنیا چاہیے؟ اللہ کی قسم تم کو بادشاہوں کی حاجت نہیں ہے. بادشاہ تمہارے در پہ جھکیں گے آ کے. ان کی حاجتیں تمہارے در سے پوری ہوں گی. کہ ان کے کام ہوں گے تو تمہاری زبان سے نکلے گا، ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا. کہ آقا نے تم کو اپنا جو بھی رکھا ہے رکھا ہے. تو لاکھ چور ہے، حقیر ہے، چمار ہے، ان کا جو تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی. ہاں، ادھر شرط نہیں آپ کے پاس یہ ڈگری ہو، آپ کے پاس اتنی عقل ہو، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے آقا کو دل سے قبول کیا اور محبت کے دل دے دیا. وہ آپ کو سب کچھ بنا دیں گے اور سب کچھ سکھا دیں گے اور سب کچھ آپ کو خود ہی آ جائے گا. یہ ان پڑھ لوگ کیسے اولیاء اللہ بنے؟ کچھ بھی نہیں آتا تھا، قرآن بھی غلط پڑھتے تھے، نماز بھی صحیح نہیں آتی تھی، بعضوں کو وضو نہیں آتا تھا، وضو کرنا یہ نہیں آتا تھا. اس کی زبان سے جو نکلتا تھا لوگ اس کو ولی اللہ کہتے تھے. کوئی کہتا ہے اس کو وضو بھی نہیں آتا ہے، اس کو ولی اللہ کہتا ہے. ولی اللہ ہمارے لیے ولی اللہ ہے. ہمارے سارے کام بنتے ہیں، ہم جن کے پاس جاتے ہیں دعا کراتے ہیں، ہمارے کام ہو جاتے ہیں. کہتے وضو کرنا اس کو نہیں آتا تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، لیکن دل حضرت محمد مصطفیٰ کو دیا ہوا تھا اور لوگ اس کو سب ولی اللہ مانتے، پیچھے پیچھے بھاگتے. وضو کرنا نہیں آتا تھا اس کو، لیکن نبی کریم کی محبت کو دل میں رکھا ہوا تھا، ادھر ہی دھیان تھا. جو کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں، چھوٹی بات تو نہیں. آپ کو تاریخ ملے گی، ثبوت علماء پیش کریں گے. پنجاب میں ہوئے ہیں، مراکش میں ہوئے ہیں اولیاء اللہ. قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا ان کو، وٹوانی پھینکے تو سونا بن جائے پیشاب. بتاؤ، تو پھر آقا وٹوانی پیشاب کی. نظر جنادی کی میاں سونا کر دینے وٹ، کیا سید تھے کیا جٹورائی تھے، لیکن محبت کرتے تھے حضرت محمد صلی. اس نے پیشاب والی وٹوانی پھینکی، سونا بن گئی. بتاؤ. وہ عورت آئی بزرگ کے پاس کہ ہم بہت پریشان ہیں، بیٹی کی شادی کرنی، کیا مٹی کا ڈیلا لاؤ، شو کیا اور سونا. جاؤ. کیا آیا؟ وہ ایک آیا بزرگ کے پاس، بولا اللہ والوں کے پاس دیکھو، بولا مجھے کیمیا کا بڑا شوق ہے، اگر آپ مجھے کیمیا سکھا دیں.
اللہ والے کہتے ہیں ضبط جو ہوتا ہے میں اب مجھے یہ شوق لگا ہوا میرا پورا کر دیں اور میں آپ کا بہت احسان ہوں. اس نے کہا 1 سال میری خدمت کرو تمہارا شوق پورا کر دیں گے. تم 1 سال وظیفے پڑھو اور 1 سال میری خدمت کرو فی سبیل اللہ. اس نے کہا پھر سکھا دیں گے. اس کا سکھا دوں. وہ کیمیا کا جس چیز کو کچھ لگا تو سونا بن جاتی. سال گزر گیا. سال کے بعد وہ چپ تھے. انہوں نے موقع تلاش کیا کہ اب سال گزر گیا میں گھر جاؤں. تو موقع ملا بات کرنے کا. کہا کہ مہربانی کریں سال پورا ہو گیا میں نے گھر جانا ہے تو آپ نے میں سے وعدہ کیا جو کیمیا سکھا دوں گا. اس کے وظیفے پڑھے تھے 1 سال. کہا پڑھے ہیں. کہا میں نے جو کہا تھا اس نیت سے کہ تجھ سے اللہ اور نبی راضی ہو جائیں کوئی نیت نہ رکھنا. کہا میں نے کوئی نیت نہیں رکھی. وظیفے روز پڑھتا تھا یہی کہتا ہے مجھ سے اللہ راضی ہو جائے نبی راضی ہو جائے بس. اور آپ کی خدمت فی سبیل اللہ کی ہے کسی معنی. کہا جاؤ پانی لاؤ کنویں سے. پانی نکالنے گیا سونے اور چاندی کے ڈول بھرے ہوئے نکل رہے تھے. اس نے کہا اس میں سے سونا چاندی نکل رہا ہے. کہا کیمیا کیا کرو گے تم خود کیمیا ہو گئے ہو. دنیا تمہارے جوتوں کے ساتھ پھرے گی. ویسے ہی ہوا جی. کہا جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ سکھایا کرو دعا کیا کرو لوگوں کے لیے. وہ جدھر جاتا تھا لوگوں کی مشکلیں حل ہوتی تھیں. کوئی بکرا لے آئے کوئی گائے لے آئے. حکومت کے آدمی آتے تھے جی ان کی بڑی مشکلیں ہوتی تھی دعا فرماتے تھے تو سونے چاندی کے برتن لا کے دیتے تھے. اور باہر نکلتے تھے لوگ جوتوں کے پیچھے بھاگتے میں اٹھاؤں. دیکھا اللہ رسول کو راضی. خدا کے نام بھی تم بھی راضی کر لیں. اب بھی جو برکتیں ہمارے پاس انہی کے نام کی ہیں خدا کی قسم. ہاں اس کو میں بتاتا ہوں میں 6 جماعتیں پڑھا ہوں. میں بزرگ نہیں ہوں. یہ بزرگ تم لوگوں نے بنا دیا کہ تمہارے مسئلے حل ہوتے ہیں. اللہ حل کرتا ہے بس ہم بتا دیتے ہیں آپ کو ہو جاتے ہیں. پھر مجھے یقین نہیں آتا پھر کہتے نہیں ہوا ایسا. اس کو مجھے یقین نہیں آتا پھر یقین آ جاتا ہو گیا ہوگا. فلانا آتا فلانی مصیبت ہماری حل ہو گئی ہوگی. کیوں عقیدہ ان پر ہے نا. اگر میرا عقیدے کا ثبوت ایک حضرت منصب برحق رسول ہے جو ان پہ عقیدہ کرے سب کے لیے ہے اور سب امتیوں کے لیے ان کی ایک ہی ہے. یہ فرق ہمارے تمہارے سے ہے. تو میں تم کو یہی کہتا ہوں ساری ریلیاں چھوڑو سارے احتجاج چھوڑو اور غلام مصطفیٰ بن جاؤ دل سے. بس تمہارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے. آقا جی حیات النبی ہیں. وہاں خبر بھیجنے کی ضرورت نہیں کہ وہاں پہ بھیجا جائے کہ میں ٹھیک ہوں. ان کو پتہ چلتا اندر سے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. شیخوں کو تو اتنی خبر نہیں ہوتی. ایک شیخ تھا اسے کوئی غلطی ہونے لگی تھی کہتے کہ تنبیہ کی شکلوں پہ نہ جائیں آج اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. شیخ نے اس کو ٹرکا دیا. چلیں جی. ہوتا جاتا تھا منبر آپ چپ کراتے تھے مجھ سے وہ تنافذ مجھ پہ بھی نظر کر دے مجھ سے وہ تنافذ مجھ پہ نظر کر دے آپ سے پہاڑوں کو بھی بہت محبت تھی آپ سے وہ پہاڑ جو سے مدینے سے اس کو جنت میں داخل کر دیا آقا جی. اس پہ جب قدم رکھا وہ ہلنے لگا خوشی سے خوشی ظاہر کی. آقا جی نے اپنی ایڑی سے کہا اسکن یا جبل اے پہاڑ قرار پکڑ. اس میں بشارتیں دی مستقبل میں ان بعض صحابوں کا کیا ہوگا. علیہ کا نبی تجھ کو پتہ نہیں تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے. وہ صدیق ایک صدیق کھڑا جو بہت ہی سچے ہیں حضرت ابو بکر. گالی دینی چاہیے حضرت ابو بکر کو برا سمجھنا چاہیے ان کو جن کی تعریف رسول اللہ کریں جن کی تعریف قرآن میں آئے حدیث میں آئے. آپ کو جہاں قرآن سے لفظ مل جائے یا نبی کی زبان سے لفظ مل جائے وہاں سب مذہبوں کو آگ لگا. تمہارا مذہب وہاں عشق رسول.
یہ مذہب وہاں تھوڑا بہت رکھنا پڑتا ہے جہاں ثبوت نہ ملے. جہاں خدا نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، بات ختم ہوگی. اب مذہب کو لیے پھرتے ہو. تو آپ نے کہا علیہ کا صدیق و شہید، ایک شہید ہے. پتہ تھا حضرت عمر عثمان کو تکلیف ہوگی اور شہید ہوگی. بتائیں. اور کہا ذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ جبل ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ جنت میں جائے گا. ایسی مفہوم ہے، صحیح حدیثوں میں ہے. بتائیں آپ. جس چیز نے آپ سے محبت کی کو خیر ہی خیر. خدا کرے ہم لوگوں میں جو رائے محبت یا نہیں ہے، خدا کرے صحیح معنی میں محبت ہو جائے انشاءاللہ. آپ سے پہاڑوں کو بھی بہت محبت تھی، مجھ پہ بھی کرم کر دے، مجھ کو بھی عہد کر دے. مجھ پہ بھی کرم کر دے، مجھ کو بھی عہد کر دے، مجھ پہ بھی کرم کر دے، مجھ کو بھی عہد کر دے. عاشقی محمد سے دل بری محمد سے، عاشقی محمد سے دل بری محمد سے. اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟